स्पेशल और CBN न्यूज़ 24/7 से। आज हम अपना यहाँ लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं रेड बस में, और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा शिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, राजा साहब कैसा फील हो रहा है आपको? कोई कंपैरिजन लग रहा है लाहौर से और कराची से पीपल्स यूथ बस सर्विस में आप बैठे हुए हैं जी, और आपको कैसा फील हो रहा है? सर फील तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बस यूँ कह लें कि गधे से उतर के खच्चर पे आ गए। ओके, सही है, इतना कोई खास अच्छा फर्क नहीं महसूस हो रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि क्रेडिट तो लिया जा रहा है हमारी हुकूमतों की जानिब से कि हम आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बसेस शुरू कर दी हैं, लेकिन ये तो कारोबार हो रहा है, आवाम के पैसे से कमाया जा रहा है पैसा। लेकिन उसके हिसाब से आवाम को वो सहूलतें नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए। अगर आप मेरे से सवाल करते हैं कि इसका और पंजाब में और सिंध में किरायों में क्यों इतना डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता कि पंजाब और सिंध में डिफरेंस किरायों में इसलिए है कि अभी आप देखेंगे हम रेड इसका पीपल्स बस सर्विस का जो किराया दे रहे हैं 15 किलोमीटर का 80 रुपया दे रहे हैं, जबकि पंजाब में किराया 20 रुपये और 30 रुपये किराया चल रहा है, या 30 किलोमीटर का 50 रुपये किराया चल रहा है। हमारे इधर किराया चल रहा है 120 रुपया 30 किलोमीटर तक के सफ़र का। तो ये तो एहसान ही किए जा रहे हैं। बस फर्क ये हो गया है कि जो लोकल बसेस हैं जो 70 साल पुराने मॉडल चल रहे हैं आज भी रोडों पे, मेरी नज़र में, मुझसे अगर आप सवाल करें तो मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इस सर्विस से। उसकी वजह यह है कि अगर आवाम को सहूलत देनी है तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, किरायों में रिलीफ दिया जाए, सहूलियात दी जाए। सर पेशावर पंजाब में तो 30 रुपीज़ किराया है सर जी इन्हीं बसेस का, इससे बेटर उसकी वजह ये है मेरे भाई कि पंजाब में या KPK में गवर्नमेंट खुद अपनी मैन पावर यूज़ करते हुए अपने इदारों को खुद चला रही है। जैसे कि मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में पिछले में भी आपको बताया था कि बदकिस्मती हमारे शहर कराची की ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर काम ठेकेदारी निज़ाम पे चल रहा है। हुकूमत के अंदर या तो इतनी एबिलिटी नहीं है या वो ये जिम्मेदारी लेने से कुतराती है, तो वो सारे काम जो है कोशिश करते हैं ठेकेदारी निज़ाम पे दे दिया जाए। अब हमारे ज़राए ने जो हमें बताया है कि नाम तो पीपल्स बस सर्विस चल रहा है, लेकिन हाशिम साहब जैसे लोगों को, KTC जैसे सेमी गवर्नमेंट इदारों को ये ठेकेदारी सिस्टम पे दे दिया है। सर मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ कार्ड लगा हुआ है जी, वो कार्ड मशीन जो है वो तो बंद हुई है। कार्ड मशीन तो शाह साहब ये पहले दिन से ही इसको एक्टिव नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि ये करप्शन का आसान तरीन वे है, रास्ता है, तरीकाकार है। अगर ये मशीनें चल रही हों, लोग अपने मेंबरशिप कार्ड यूज करें तो उसमें आवाम को भी सहूलत हो और गवर्नमेंट को भी पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिले। लेकिन ये कमाई का एक जरिया बनाया गया है कि करप्शन कैसे होगी सर? करप्शन तो देखें, करप्शन तो हमारी जड़ों में बैठ गई है। सिंध के अंदर, कराची के अंदर तो करप्शन किए बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। शाह साहब अभी आप मेरे से सवाल करें कि ये अभी कुछ अर्सा पहले हमारे ट्रांसपोर्ट वजीर ने सजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, क्रेडिट तो वो लेते हैं, आवाम के पैसे, आवाम के टैक्सी से अगर सहूलतें आवाम को दे रहे हैं तो उसका क्रेडिट तो वो लेते हैं, लेकिन वो क्रेडिट से प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सूरत में बोल के वो करते हैं। क्या उनकी अपनी फैमिलियाँ इस तरह सफ़र कर सकती हैं? सर 4 करोड़ आवाम के लिए बस कुछ ही बसेस। सर उसकी वजह ये है कि डिमांड, अभी कुछ अर्सा पहले ट्रांसपोर्ट वजीर ने ऐलान किया कि जी हम तो सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी का मतलब तो ये होता है कि बिजली, पानी, गैस पे सब्सिडी आवाम को दी जाती है, दी जाती है कि आवाम को रिलीफ मिले। तो अगर आपको वजीर कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जा रही है तो इसका मतलब है 80 के बजाय 160 रुपये किराया है इसका, या 120 के बजाय 240 किराया जो सब्सिडी देके वो हमें आवाम ये किराया दे रही है। आवाम को धोखा दिया जा रहा है। अब देखें लोकल बस के अंदर 22 सीटर 20 सीटर बसेस हैं, ये 40 सीटर 42 सीटर बस है और उससे ज़्यादा आप देख सकते हैं, कैमरामैन आप दिखाएं कि आवाम लबालब भरी हुई है, मतलब 100 लोगों से ज़्यादा की गुंजाइश वाली सीट। सही है, अगर 80 रुपये के हिसाब से भी लगाएं, कोई साहब किसी का हिसाब में अच्छा है तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके मुझे बताए कि अगर 80 रुपये के हिसाब से भी हमारे वजीर कहते हैं 1.5 लाख सफ़र करते हैं डेली का, तो ये तो प्रॉफिटेबल इदारा है। अगर आवाम के लिए अगर ये हुकूमत कोई अच्छा इक़दाम करती तो शाह साहब गुलशन हदीद से लेके टावर तक, टावर को तो छोड़े बहुत दूर है, मैं आपको नर्सरी तक बताऊं कि 14-15 स्टॉप आते हैं। 14-15 स्टॉप आपने कोई ऐसा स्टॉप कराची में देखा है जहाँ पे आवाम धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए साए में खड़ी हो सकती हो? आवाम के अगर भला करना है हुकूमत को
آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے, پنجاب میں آپ دیکھیں کرائے کس قدر سستے ہیں. وہاں پہ سر پنجاب کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں پر پنجاب میں اور کے پی دونوں میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ دیکھیں بالکل خالی اسٹوڈنٹ کو نہیں دے رہے, پنجاب گورنمنٹ سینئر سٹیزن کو بھی دے رہی ہے شاہ صاحب, صحیح ہے. یہاں پہ نہ سینئر سٹیزن کے لیے کوئی فیسلٹیز ہے نہ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ہے. ابھی فیصلے ہو رہے ہیں نا حکومتوں کی طرف سے, ہمارے کراچی کو کیوں لاوارث چھوڑا گیا ہے, کراچی کے لیے کیوں نہیں اچھے اقدامات کیے جا رہے, یہاں پہ کریڈٹ عوام کے پیسے پہ اپنے کریڈٹ کیوں بنائے جا رہے ہیں. سر یہ سوالیہ نشان ہے, سر یہ سوالیہ نشان ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے کہ یہاں کراچی والوں کو لاوارث کیوں چھوڑا ہوا ہے. سر کراچی والوں کو لاوارث اس لیے چھوڑا ہے کہ کراچی والے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے خود بولتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے. اگر ہم سوال کرتے تو وہ ہم دوسرے کی مثال دیتے ہیں, ڈرتے ہیں اس چیز سے. ہم دیکھیں ہم ہیں صحافی, ہمارا کام ہے ایک ایشو کو عوام کے سامنے لانا, عوام کی آواز بن کر عوام کی آواز کو اعلیٰ اقتدار تک پہنچانا, یہ ہمارا مقام ہے جو ہم کرتے ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو وہاں ہم صحافی حضرات اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم عوام سے بھی سوالات کر لیتے, حکومت سے بھی سوالات کر لیتے, سرکار سے بھی پوچھ لیتے. ابھی ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ بس سروس, پیپلز بس سروس. ابھی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز بس سروس بھی ٹھیکے دے دی گئی ہے, ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں جو آپ یہ سلپ دے رہے ہیں, یہ جو کارڈ مشین لگائی ہوئی ہے, یہ کارڈ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کارڈ یہ لوگ خود بنا کے دے رہے تھے, میرے پاس یہ کارڈ پڑا 3 مہینے سے کارڈ پڑا ہوا ہے, ابھی تک کوئی انہوں نے کیوں بن رہا ہے شاہ صاحب؟ یہ کارڈ اس لیے بن رہا ہے کہ کرپشن کے راستے کھولنا, ہاں ایزی وے آف دا کرپشن. بھائی ان کا قصور نہیں ہے, ان کی تو تنخواہ دیکھیں, ان کی تنخواہ 1000 کلینر کی تنخواہ ہے ڈیلی کی, 30,000 32,000, ڈرائیور کی تنخواہ 45,000, 12 گھنٹے کی, یہ 17 گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بھری ہوئی بس آپ دیکھ رہے ہیں, عوام سے اللہ تعالیٰ بھری ہوئی بس ہے. اس کے علاوہ اس کے سوا اس کے ہوتے ہوئے میں نے ابھی آپ اصل میں شاہ صاحب سوال کرنے کے بعد نا بیچ میں بات کو تھوڑا گھما دیتے ہیں, بات کو آپ یوں نہیں سنتے. عوام کے لیے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا, آپ بتائیں کہ گلشن حدیث سے لے کر نرسری تک ٹوٹل 19-20 اسٹاپ ہیں. کون سے اسٹاپ آپ نے دیکھے ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے؟ کہیں آپ کو ایسا کوئی اسٹاپ نظر آیا؟ 2-4 اسٹاپ وہ ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بنائے ہوتے ہیں, پبلسٹی کمائی کا ذریعہ ہے وہ. اور تو ہمارا جو کام ہے نا, ہمارا کام یہی نشاندہی کرنا ہے. یہ حال ہو چکا ہے. یہ دیکھیں, آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے کہ ڈرائیور, کیمرہ مین آپ ذرا دکھائیے گا کہ ڈرائیور سیٹ سے لے کے پیچھے تک یہ بھری ہوئی ہے. یہ 42 سیٹر بس ہے جس میں 40 سے 50 لوگوں میں کھڑے ہونے کی جگہ ہے. تو یہ قربانی کے جانور آتے ہیں سے پنجاب سے آتے ہیں, وہ بھی گاڑی کے اندر گن کے کاؤنٹ کر کے بٹھاتے ہیں. ہم تو جانور سے بھی بدتر ہیں, ہماری تو کوئی لمٹ نہیں ہے. ڈالے جاؤ. آپ سے ریکویسٹ ہے ڈرائیور صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے عوام کی کہ کائنڈلی اس چیز پہ غور کیا جائے, کیونکہ عوام بہت پریشان ہو چکی ہے. سیکیورٹی پروٹوکول کی جہاں تک بات ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر ریسٹنس کا کوئی سسٹم اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس بس کے اندر ایمرجنسی کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی روڈ حادثہ ہو جائے, اس کے لیے کوئی سسٹم آپ کو اس بس میں نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ میں ایک سینئر سٹیزن سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سر آپ ہمیں سینئر سٹیزن لگتے ہیں, اگر برا نہ مانے تو آپ کو کیا یہ سہولت ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ کو کرائے میں کوئی ریلیف ہے؟ کرائے میں ریلیف دینا چاہیے. دینا چاہیے. آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا, ڈائریکٹ 50 سے 120 روپے پہ آ گئے ہیں لوگ. اس سروس سے اور حکومت کی اس کارکردگی سے مطمئن ہے؟ بس کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت مطمئن ہے, کیونکہ یہ سروس چلی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا, ذرا تھوڑا سا آنے جانے میں ہو گیا. سر فائدہ تو دیکھیں, فائدہ تو جب ہوتا جب آپ اس کو فری ریلیف مل رہا ہوتا. آپ کو جیب سے دے کے اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو تو اس کے حساب سے سہولت ملنی چاہیے نا. اب آپ کو تو سیٹ مل گئی,
آپ نے 80 روپیہ دیا. ان بھائی کا کیا قصور ہے جنہوں نے 80 روپیہ دیا, ان کے پاس سیٹ نہیں ہے؟ ان بھائی کا کیا قصور ہے جن کے پاس سیٹ نہیں ہے؟ اور نیا انکشاف آیا کہ وہ مشین اس لیے نہیں کھولتے کہ اس میں صرف 50 روپے سے آئیں گے, اس سے اوپر نہیں آئیں گے, تو یہ چارج کر رہے ہیں 120 روپے. وہ یہ جو چارج کر رہے ہیں یہ اب KTC نامی سیمی گورنمنٹ ادارے کو ٹرانسپورٹ کو ٹھیکیداری سسٹم پہ, جیسے کہ ہم آپ کو پہلے پوڈ کاسٹ میں بتا چکے ہیں, ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس پہ یہ ٹھیکیداری سسٹم میں دے دیا گیا ہے. ہاشم صاحب ہمارے اس کو بہت اچھا رن کر رہے ہیں پورے سندھ میں, اور بسیز کا اب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تو کوئی سہولت نظر نہیں آئی نسبت AC چلانے کے. یہ بیٹا ہمارا بچہ چھوٹا بھائی کچھ بولنا چاہتا ہے, جی بتائیں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اگر پشاور وغیرہ کی بسیں دیکھا جائے تو وہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب ماحول ہوتا ہے وہاں پہ, لائک اگر دیکھا جائے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اور مطلب کافی نارملی وے میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ سیٹیں نکال کے کارپیٹیں بچھا دیں, بیٹھو بھائی جتنے بیٹھ سکتے ہو, سیدھی بات ہے. اور اگر وہ بس وہ والی بات ہے کہ انکل بول رہے ہیں کہ جانور بھی ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں, ہاں ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا ایسے پھینک رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم اس حوالے سے دکھائیں گے ذرا یہ سیٹ کی جگہ تھی جو کہ نکالی ہوئی ان لوگوں نے تاکہ عوام کو یہاں پر جانوروں کی طرح کھڑا کر سکیں. ذرا دکھائیے گا یہ دیکھیں. بلاول صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اسپیشل چائلڈ کے لیے اپنی بہنوں سے بھی بات کرنا چاہیں, اگر ہماری بہن کوئی ہمارے سوال کا جواب دینا چاہے. ماجی السلام علیکم. بزرگوں آپ کے ماشاءاللہ ہماری والدہ ہیں, بڑی ہیں, تو آپ کو کوئی سہولت ہے کرائے کے اندر حکومت سندھ کی طرف سے؟ کوئی نہیں سہولت ہے, لاہور میں سہولت ہے, سندھ میں نہیں ہے. تو آپ اپنی طرف کوئی میسج بلاول صاحب کو اور شکیل انعام میمن صاحب کو دینا چاہیں؟ یہی ہے ہمارے اپنا یہ عوام کا تھوڑا خیال کر رہے ہیں کرائے کے. جی آگے ہی ہم لوگ تو کرائے پہ ہیں اور پھر اوپر سے کرایہ بھی مصیبت ہے, پھر ہم لوگ جاب وغیرہ سے نکلتے ہیں تو پریشانی. بلاول صاحب ماں جی نے آپ سے درخواست کی ہے کہ خدارہ کراچی کی عوام کو سانس لینے کا موقع دے, کہیں تو ہمیں ریلیف دیں کرایوں کے حوالے سے. تو ان دعووں کو جب اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر پریس کانفرنس سے کرنے کی اور میڈیا میں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ عوام آپ کے ساتھ خود کھڑی ہوگی, خود آپ کی کارکردگی کی تعریفیں کر رہی ہوگی, شکیل انعام صاحب کے لیے نعرے لگا رہے ہوں گے. لیکن ابھی ہم ان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں, فیسلٹیز کے بارے میں سنتے تو ہیں, کرایوں کے بارے میں ان کے دعوے تو سنتے, سبسڈی تو وہ دے رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ سبسڈی کہاں دی جا رہی ہے, کس حوالے سے دی جا رہی ہے. یہ ہماری چھوٹی بہن کس طرح سے لیڈیز مطلب اب یہ لبالب بھری ہوئی بس جا رہی ہے جو کمائی کر رہی ہے لیکن عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے. تو درخواست ہے بلاول صاحب سے, شکیل انعام میمن سے, خدارہ کوئی کام حکومت کے بھی حوالے کر دیں. اتنی مین پاور, اتنی فیسلٹیز, اتنے فنڈز ہونے کے باوجود ہر چیز آپ ٹھیکیداری سسٹم پہ نہ دیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ کام حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی رہنے دیں. بہت شکریہ. آپ کا اینکر راجہ شیراز. السلام علیکم. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ریڈ بس کا, جس میں راجہ شیراز صاحب نے بہت سی اصلیت کو اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو افشا کیا ہے, حکومت کو بتایا ہے کہ کائنڈلی آپ عوام کا احساس کریں, بلاول صاحب آپ سے ریکویسٹ کریے کہ عوام کی سہولت, یہ اشتہارات دیکھیں, یہ اشتہارات چل رہے ہیں, یہ دیکھیں, کیا یہ مارکیٹنگ کے لیے ہے؟ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے. ہمیں دیکھنے کا شکریہ اور کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید علی شاہ. اللہ حافظ. تھینک یو.